अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। मेरे भाइयों, तौबा इस्तग़फ़ार के मुतल्लिक़ आज का मेरा बयान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सब मेरी माओं और बहनों को भी इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और मेरे इस्लामी रूहानी भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे वालिदैन, मेरे अज़ीज़ व क़ारब को भी इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, दुनिया 4 दिनों का मेला है। एक दिन आना है मैंने भी इस दुनिया से रुख़सत हो जाना है, और एक दिन आना है आपने भी इस दुनिया से रुख़सत हो जाना है। यहाँ किसी ने हमेशा नहीं रहना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का मज़ा चख के रहना है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, दुनिया से दिल मत लगाओ, कुरान मजीद से दिल लगाओ, नमाज से दिल लगाओ, हदीसों से दिल लगाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफ़ूरुर रहीम है, माफ़ करने वाले। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए मुसलमानों, ए मोमिनो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सच्ची और खालस तौबा कर लो। ऐसी तौबा कर लो, ऐसी माफ़ी मांग लो कि कोई गुनाह बाकी ना रहे, सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर दे। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम, करीब है तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह दूर कर दे। व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी, और ऐसी जन्नत में तुम्हें दाखिल करे, तजरी मिन तहतिहल अनहार, के जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, नहरें। ऐसी जन्नत में तुम्हें दाखिल करे जिस जन्नत के नीचे नहरें बह रही, दूध की नहर, शहद की नहर, पानी की नहर, शराब की नहर। तो मेरे भाइयों, उस जन्नत को हासिल करना है तो यहाँ रह कर अल्लाह की इबादत कर लो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करने वाले और तहारत रखने वालों को पसंद करता है, जो तौबा इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगते रहते हैं। कोई गलती कमी कुताही हो जाए, लागरती हो जाए, कोई बेअदबी हो जाए, कोई अमल में कमी कुताही हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगते हैं। व युहिब्बुल मुततहिरीन, और पाको साफ़ रहते हैं, पलीद नहीं रहते। हर वक्त अपने कपड़ों को, अपने लिबास को, अपने जिस्म को हर वक्त पाको साफ़ रखते हैं, पेशाब के छींटों से बचते हैं। अल्लाहु अकबर। मलंग बनकर जो महीना महीना नहाते नहीं हैं, कब्रों पर मुजावर बनकर नहीं बैठते, पाक व साफ़ रहते हैं, अपने लिबास को पाक रखते हैं, पाकी को पसंद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ऐसे बंदे को पसंद करता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अल साइहून अल राकिऊन अस साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ़ि वन्नहून अनिल मुनकरि अल हाफ़िज़ून लि हुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वो ऐसे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तारीफ़ें कर रहे हैं उस बंदों की जो तौबा करने वाले हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले हैं, हमद करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, अल्लाहु अकबर, रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रखने वाले हैं, रुकू करने वाले हैं, नमाज अदा करने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं, और नेक बातों की तालीम देने वाले हैं, नेक बातों की तलकीन करने वाले हैं, नसीहत करने वाले हैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को। मेरे भाइयों, जहाँ कहीं भी मौका मिले दीन की तालीम शुरू कर दो, दीन की नसीहत शुरू कर दो, नमाज के बारे में बतलाना शुरू कर दो, रमज़ान के रोज़ों के बारे में बतलाना शुरू कर दो, कुरान मजीद की तिलावत के मतलब बतलाना शुरू कर दो। तुम्हारे
تمہارے اس کوشش پہ ایک بندے کو بھی اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی، تمہاری وہی نیکی قبول کر کے تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا کیا ماحول ہے؟ ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، فضول گپیں ہانکتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، فلموں کی باتیں کرتے ہیں، ڈراموں کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کر لو۔ یہ دنیا 4 دنوں کا میلہ ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، توبہ کر لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی آنکھ سے آنسو اللہ کے خوف کی وجہ سے معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، اپنے برے عملوں پہ پچھتا کر اللہ رب العزت سے بندہ معافی مانگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اور اس کے آنسو جو ہیں آنکھوں سے گر کر اس کے چہرے پر بہہ جاتے ہیں، تو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت اس کے چہرے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ تو میرے عزیز بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنا غور و فکر کریں کہ ہم اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ روئے ہیں، کتنی مرتبہ ہم نے معافی مانگی ہے، گڑ گڑائے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہیں تنہائی میں، اللہ سے رو کر معافی مانگی ہے؟ تو میرے بھائیو، اگر نہیں مانگی تو مانگ لو، آج موقع ہے، پھر موقع ملے نہ ملے۔ تنہائی میں جب بھی بیٹھو اللہ کو یاد کرو، اللہ کی حمد کرو، اللہ کی ثنا بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ میرے عزیز بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کو خوش کر لو، اللہ کو راضی کر لو، ایسے اعمال کر جاؤ جن سے میرا رب راضی ہو جائے اور تمہیں جنت دے دے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن بہترین قصوروار وہ ہے جو اپنے گناہ کی اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے، جو گناہ پر پچھتاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ بہترین قصوروار ہے۔ ایک وہ قصوروار ہے جو معافی نہیں مانگتا، ایک وہ قصوروار ہے جو معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو معافی مانگنے والے پسند ہیں۔ اللہ اکبر۔ کفل نامی ایک بندہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا کہ پہلی امتوں میں کو کفل نامی بندہ تھا، بڑا گنہگار تھا، خطا کار تھا، سیاہ کار تھا، زانی تھا، بدکار تھا، شرابی تھا، مالدار بہت تھا۔ کسی عورت کو اس نے پیسے دے کر اپنے گھر بلایا، اس عورت نے اس کو ایسا رب یاد کرایا، ایسی تبلیغ کی کہ اللہ سے ڈر جا، توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ عورت نے کہا، میں نے آج تک کبھی زنا نہیں کیا، مجبوری کے ہاتھوں تیرے گھر تک پہنچائی ہوں، اللہ سے ڈر جا، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اس نے ایسا اللہ کا خوف کھایا، اس نے کہا عورت کو پیسے بھی لے جا اور چلی جا۔ جب عورت چلی گئی تو اس نے سجدے میں سر رکھا اور رونا شروع کر دیا، اپنے گناہوں پر معافی مانگنی شروع کر دی، تو اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ محلے دار جو اس سے بہت زیادہ تنگ تھے، پریشان تھے اس کی شرارتوں سے، تو اس نے آ کر کہا کہ اللہ کا شکر ہے یہ مر گیا۔ لیکن دروازے پہ کیا لکھا دیکھتے ہیں کہ ان اللہ قد غفر الکفل، کہ اللہ رب العزت نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ میرے بھائیو، معافی سے، توبہ سے، پچھتاوے سے، اللہ سے کے سامنے گڑ گڑانے سے اللہ رب العزت معاف کر دیتے۔ ایک اور بندے کا آپ اکثر واقعہ سنتے رہتے ہیں، اس نے 99 بندے قتل کیے تھے۔ ایک کسی صوفی کے پاس گیا، وہ اس نے کہا جی میں نے 99 بندوں کا قتل کیا ہے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا جی نہیں تیری معافی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 ہو گئے۔ پھر ایک اور عالم دین کے پاس گیا، اس نے کہا جی میری معافی ہو سکتی ہے، میں نے 100 بندوں کا قاتل ہوں۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ادھر نیکوکاروں کی کوئی بستی ہے، تم ادھر چلے جاؤ، جا کے توبہ استغفار کرو، اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ وہ بھی چلا ہی تھا کہ اس کی موت آ گئی۔ فرشتے آ گئے، اب جنت والے بھی جہنم والے بھی۔ اس نے کہا یہ جہنمی ہے، اس نے 100 بندوں کا قتل کیا ہے۔ تو دوسرے نے کہا نہیں جی جنتی ہے، یہ جناب جا رہا تھا توبہ کی طرف۔ تو اللہ رب العزت کی عدالت میں فیصلہ چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین کو ناپ لو، اگر نیکوکاروں کی بستی کی طرف زیادہ ہے تو تم جنت والے اس کو لے جائیں، اگر بدوں کی بستی کی طرف زیادہ ہے تو جہنم والے اس کو لے جائیں۔ تو زمین کو اللہ رب العزت نے سکڑنے کا حکم دیا، حالانکہ زمین ادھر زیادہ تھی، لیکن اللہ رب العزت کو اس کا توبہ والا انداز پسند آیا، اس کا معافی کی طرف چلنا پسند آیا، تو اللہ رب العزت نے زمین کو سکڑنے کا حکم دیا اور ادھر سے بڑھنے کا حکم دیا، تو اس کو جنت والے فرشتے لے گئے۔
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے متقی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، نبی بھی ہوں، پیغمبر بھی ہوں، اس کے باوجود میں دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، ہم کتنی دفعہ معافی مانگتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کم از کم نبی اکرم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب والا وظیفہ اپنی زبان پر جاری کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ کوئی بڑا گناہ ہو جائے فوراً اس پر پچھتائیں، وضو کریں، نوافل کا اہتمام کریں، سجدے میں سر رکھ کر روئیں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے آنکھوں میں آنسو سجائیں، اللہ کو خوش کریں، کہیں بری حالت میں موت نہ آ جائے، اللہ رب العزت جہنم کا بالن نہ بنا دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توبہ استغفار والے اس میرے موضوع پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔